إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، جماعتی زندگی سے متعلق انشاءاللہ آج کے اس آخری خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ تمام بھائیوں سے دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ جماعتی زندگی کے نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، جماعتی زندگی کو پائیدار بنانے کے لیے ہر ایک کے اندر قوم کی خاطر، ملت کی خاطر اپنے مفاد کو چھوڑنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. یعنی انفرادی مفاد، ذاتی مفاد کو چھوڑ کر کے قوم اور ملت کے مفاد پہ نظر ہونی چاہیے. کبھی قوم کا مفاد، ملت کا مفاد، جماعت کا مفاد ہماری اپنی ذاتی مفاد سے ٹکرائے تو اپنی ذاتی مفاد کو چھوڑ دینا چاہیے. تبھی جا کے جماعتی زندگی باقی رہ سکتی ہے، تبھی جا کے جماعت اسلامی کے اندر پائیداری آ سکتی ہے. جماعتی زندگی در حقیقت کیا ہے میرے بھائیوں؟ جماعتی زندگی ایک کشتی کی طرح ہے، جو کشتی سمندر میں بہت سارے مسافروں کو لے کے چل رہی ہے. نتیجہ صاف ہے کہ کشتی جب سمندر پار جائے گی، کنارے لگے گی، صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ جائے گی تو سارے مسافر خوشی اپنے گھر واپس جائیں گے. کشتی اگر صحیح سے پار ہوتی ہے تو سارے مسافر پار، اور اگر کشتی ڈوبتی ہے، کشتی اگر ڈاواڈول ہوتی ہے، کشتی اگر پانی کے تہہ میں جاتی ہے تو بادبان سے لے کے ملا سے لے کر آخر مسافر تک سارے لوگ ڈوب جائیں گے. یہ جماعتی زندگی ہے کہ اگر ایک آدمی ہر آدمی اپنے مفاد کو لے کر پریشان ہے، ذاتی مفاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کشتی ٹوٹ جائے گی، کشتی کے اندر پانی آ جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی. اور جب کشتی ڈوبے گی تو صرف وہ نہیں ڈوبے گا جو اپنی ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والا تھا، وہ بھی ڈوب جائے گا جو دوسرے کو دیکھ رہا تھا یہ ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال دے کے سمجھایا ہے. یعنی کس چیز کی مثال؟ کہ آدمی جب جماعتی زندگی میں رہے تو اپنا ذاتی فائدہ اگر کہیں ٹھیس پہنچتا ہے، ذاتی فائدے پہ کبھی ضرب آتا ہے اور اس کی وجہ سے قوم کا بھلا ہو رہا ہے تو اپنے ذاتی فائدے کو ٹھیس برداشت کر لے، اپنے ذاتی نقصان کو برداشت کر لے، لیکن قوم کو نقصان سے دوچار نہ ہونے دے. اس لیے کہ قوم کی بھلائی، قوم کی کامیابی، ملت کی نجات کے اندر سب کی نجات ہے، سب کی بھلائی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک کشتی پہ سوار ہو کے چلے، مسافروں کی تعداد زیادہ تھی، کشتی 2 منزلہ تھی، لوگوں نے قرآن اندازی کیا کون اوپر والے حصے میں جائے گا کون نیچے والے حصے میں جائے گا۔ ممبئی والے جانتے ہیں کشتی کے 2 فلور ہوتے ہیں، کئی فلور بھی ہوتے ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی، کچھ لوگ اوپر کے حصے میں گئے، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں چلے گئے۔ اب یہ نیچے والے حصے والے کو بیچارے پانی کی ضرورت ہے تو اوپر چڑھ کر کے زینہ لگا کے اوپر چڑھتے ہیں، اور وہاں جو اوپر والے رہتے ہیں ان کو تھوڑا دھکا وکا بھی لگتا ہے، نیچے والوں کے اوپر جانے کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ نیچے والے جاتے ہیں، جانے کی تکلیف ہوتی ہے، اور اوپر والوں کے بیچ میں چلتے ہیں، ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نیچے والے سوچتے ہیں کیا مگج ماری کر کے اوپر جانے کا آسان طریقہ ہے، بازو میں تو پانی ہے، خالی لکڑی ہے، پلائی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس میں ہول مارتے ہیں، ہول مارنے کی دیری ہوگی پانی ہمارے اندر آ جائے گا، ہم کو تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، ہم کو اذیت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، مشقت اٹھا کر کے اوپر جانے کی بھی نوبت سے ہم بچ جائیں گے، اور دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، ہم یہیں رہے پانی حاصل کر لیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں جن لوگوں نے ہول کرنے کی سوچا، جن لوگوں نے نیچے ہول کر کے پانی لینے کی کوشش کیا، وہ لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، یہ ذاتی منفعت والے ہیں، اپنا فائدہ یہ ہے کہ فوراً ہم کو پانی مل جائے گا، لیکن قوم کا جو فائدہ ہے، قوم کا جو منفعت ہے، اس سے وہ اپنے آنکھوں کو موند لیے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیے ہیں۔ قوم کا نقصان یہ ہونے والا ہے، ذاتی فائدے کو ترجیح دینے کی وجہ سے، ذاتی منفعت کو ترجیح دینے کی وجہ سے قوم کا کیا نقصان ہوگا؟ قوم کا نقصان یہ ہوگا کہ پوری کی پوری کشتی ہول کرنے کی دیری ہوگی، ساری کی ساری کشتی مسافروں سمیت لے کے سمندر کی تہہ میں بیٹھ جائے گی، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اس لیے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر وہ لوگ اپنے اندر ایثار پیدا کرے، قربانی کا جذبہ پیدا کرے، اپنے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا یعنی جذبہ ان کے اندر ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ نیچے ہول نہیں کریں گے، ذاتی منفعت کی خاطر پوری قوم کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے۔ آج حالات ایسے ہیں میرے بھائیو، معاف فرمائیے گا، حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی اپنا فائدے کے لیے، جو سربراہ ہوتا ہے، جو ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے، قوم قبیلے کا سردار ہوتا ہے، وہ اپنے ذاتی منفعت کی وجہ سے پوری قوم کو کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے، پوری قوم کے نقصان سے دوچار کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا ہے کہ اگر جماعتی زندگی گزارنا ہے تو جماعتی زندگی میں کچھ اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کچھ اپنے نقصان کو سہنا پڑے گا، قوم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم ہول کر لیں گے، لیکن میرے بھائیوں اب اوپر والوں کی بھی ایک ذمہ داری اس مثال کے اندر، جماعتی زندگی کشتی کے مانند ہے۔ اس کے اندر ایک مثال تو یہ کہ ہر آدمی کو اپنے ذاتی منفعت کو چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ قوم کا اس سے نقصان ہونے والا ہو۔ ٹھیک ہے، قوم کا نقصان نہیں ہو رہا، آپ کا اپنا بھلا ہو رہا ہے، فبیہا، آپ فائدہ اٹھائیے، لیکن جہاں آپ کے منفعت سے، آپ کے فائدے سے قوم کا نقصان ہوتا ہے تو جماعتی زندگی میں رہنے والے کے لیے لازم ہے کہ اپنے فائدے کو وہ چھوڑ دے۔ دوسرا یہ، جماعتی زندگی میں رہنے کی وجہ سے آدمی کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، قوت ہمت ہونی چاہیے، اوپر والوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ فرسٹ فلور پہ جو لوگ تھے ان کو برداشت کرنا چاہیے، آنے دو یار، نیچے والے بیچارے آ رہے پانی لینے کے لیے، تھوڑا تکلیف ہو، تھوڑا ڈسٹرب ہوگا، تھوڑا ہم کو یہاں سے وہاں ہٹنا پڑے گا، تھوڑا سا سکڑنا پڑے گا، تو یہ تھوڑا اپنے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر آدمی کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ایسا آدمی در حقیقت وہ قوم کے لیے بہت گھاتک ہوگا، بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے اندر اور بہت ساری چیزیں سمجھائے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ بیان کیا، اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس جماعتی زندگی جو ہے نا، وہ بالکل کشتی کی مانند ہے۔ ایک آدمی اگر اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، دوسرا آدمی اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، عوام اگر سوچے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر بڑے لوگ، عہدوں اور منصب پر بیٹھنے والے لوگ اپنا ذاتی فائدہ سوچیں گے تو پھر قوم کا بیڑا غرق ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری جماعتوں کو، سارے خاص طور سے مسلمانوں کو اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے اندر میرے بھائیوں ایثار و قربانی، اپنے ذریعے سے دوسروں کا بھلا چاہنا، یہی در حقیقت ایثار و قربانی ہے۔ صحابہ کرام کی ترقی کا جو راز تھا، اسلام کے صرف 23 سال، کتنا
23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی زندگی، اور مشکل سے اگر 20-25 سال حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت کو لے لیا جائے تو یہ معمولی سے وقفے میں پوری دنیا کے اندر اپنی آواز کو پہنچا دینا، جبکہ اسباب و ذرائع کی قلت تھی، اسباب و ذرائع و سامان نہیں تھے، اتنی معمولی وقت میں اتنے بھاری یعنی پرچار کر لینا اور ہر جگہ جانا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا، در حقیقت اس کے اندر صحابہ کرام کی ایثار و قربانی نمایاں طور سے شامل تھی۔ صحابہ کرام کے اندر گویا اللہ رب العالمین نے ایثار و قربانی، اپنے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، میرا نقصان ہو جائے چلے گا، قوم کا فائدہ ہونا چاہیے، یہ نقطہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں اچھے سے بیٹھایا تھا۔ کتنی مثالیں ہیں، سیرت پڑھیں تو ہر واقعے میں یہ چیز آپ کو نمایاں دکھے گی، سیرت اگر پڑھیں تو ہر صفحے میں آپ کو یہی دکھے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، انصار ایک دم مالدار ہیں، خوشحال ہیں، فارغ البال ہیں، اہل ثروت ہیں، دولت والے ہیں، ان کا گھر ہے، بار ہے، بیوی بچے، باغیچہ، کھیت کھلیان سب موجود ہے۔ مدینہ یعنی مکہ کے جو لوگ آئے ہیں خالی ہاتھ لے کر آئے ہیں، بس صرف ایک کپڑا ہے جو صدر ڈھانکنے کے لیے کام آیا ہے، کوئی اے ٹی ایم نہیں ہے، کوئی پاس بک نہیں ہے، کوئی چیک بک نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں، خالی آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انصار دیکھو یہ مہاجر بھائی مکہ سے سب لٹا کے آیا ہے، ایمان بچا کے آیا ہے، دولت داؤں پہ لگا کے آیا ہے، سب کافروں کے ہاتھ میں چھوڑ کر آیا ہے، صرف ایمان لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا دیکھو ایک مہاجر کو آپ اپنے گھر لے جاؤ، ایک مہاجر کو آپ اپنے گھر لے جاؤ، ایک مہاجر کو آپ اپنے گھر لے جاؤ۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہاجر کو صحابہ حیثیت انصار صحابہ کرام کا مواخاتی بھائی بنا دیا، مواخات کرا دیا، اور اس کا نتیجہ معلوم ہے، ہمارے گھر میں آئے گا کھائے گا، اتنی محنت سے تو کما رہا ہوں، پسینہ چھوٹ رہا ہے، کیسے 20 روپیہ 30 روپیہ 100-200 روپیہ اگر کہیں نکالنا پڑے تو آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے میرے بھائیو، اور جتنی سیلری ہے اس سے زیادہ اگر کوئی مانگ لے تو ناممکنات میں سے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے رہتے ہیں، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں، انصار صحابہ کے ہاتھوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کا ہاتھ دیا تو سارے انصار صحابہ خوش ہو گئے، اور ہمارا بھائی ہو گیا، چلو آج ہمارا ایک نیا بھائی وجود میں آ گیا ہے، اس کو خوشی خوشی گھر لے کر جاتے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جانتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری پوری جائیداد ہے، میں آپ کو سب بتا دیتا ہوں میرے پاس کتنی جائیداد ہے، ہم تو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اثار و قربانی کہاں ہے؟ ہم تو رونا روتے ہیں، اتنا کھاتے، اتنا پیتے، اتنا پہنتے، پھر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن انصار صحابہ میرے بھائیوں اثار و قربانی اللہ تعالیٰ نے ان کے رگ و ریشے میں کیسے پیوست کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ میری پوری پراپرٹی ہے، آدھا آپ کی آدھا میرا، یہ بیوی ہے، طلاق دیتا ہوں جس کو پسند کرو، ایک بیوی جس کو آپ پسند کرے طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لو۔ میرے بتانے کا مطلب میرے بھائی یہ بڑا دل، ہمارے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ ہونا چاہیے، ہمارے ذریعے سے دوسرے مسلمان کا بھلا ہونا چاہیے اور قوم کا۔ اور یہی نہیں، ایک چھوٹا سا واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، گھر کے اندر اللہ کے رسول نے بھیجا، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خلاصے کلام یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہی اپنے گھر پہ اس کو مہمان بنا کے لے جائے گا؟ ایک صحابی نے اٹھایا، اللہ کے رسول میں لے کے جاتا ہوں۔ گھر میں کیا ہے؟ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ بینک بیلنس والے نہیں تھے، وہ گھر میں لے گئے اور وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ چراغ سیدھا کرنے کے بہانے، پوری سیٹنگ کرنے کے بعد، پوری پلاننگ اور منصوبہ سازی کرنے کے بعد بیوی کو کہا کہ مہمان کے سامنے صرف کھانا رکھ دینا، کیونکہ گھر کے ہر فرد کے لیے کھانا کافی نہیں ہے، صرف ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، اور وہ جو کھانا تھا صرف بچوں کے لیے ہے، بچے صرف کھا سکتے ہیں، ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑتا ہے، نیت کر کے سونا پڑتا ہے، کچھ کھائے نہیں ہے، پانی پی کے سو جاتے ہیں، لیکن مہمان آ گیا ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، مسلمان بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیوی کو سبق سکھایا کہ دیکھو مہمان کے سامنے کھانا رکھ دینا، اس کے بعد چراغ سیدھا کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اور اندھیرا ہو جائے گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا، میں بھی ہاتھ اشارہ کرتا رہوں گا، منہ چلاتا رہوں گا، مہمان سوچے گا کہ میزبان بھی پیٹ بھر کے جیسے میں کھا رہا ہوں میزبان بھی کھا رہا ہے،
عرض کرنے کا مطلب یہ کہ وہ مہمان آسودہ ہو گیا۔ صحابی کا کمال یہ ہے، انصار صحابی کے اندر اللہ نے جو ایثار و قربانی کا ملکہ پیدا کیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انصاری صحابی ایک لقمہ، ایک نوالا بھی اپنے حلق کے اندر ڈال نہیں سکے، لیکن مہمان نے سمجھا ہمارے ساتھ ہمارا میزبان بھی کھا رہا اور آسودہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ ایثار و قربانی کا جذبہ جب تک قوم کے اندر نہیں آئے گا، جب تک ملت کے اندر نہیں آئے گا، تب تک نہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ملت کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی نیا پار لگانے میں لگے گا تو کسی کی نیا پار ہونے والی جماعتی زندگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کا اس کا حکم دیا میرے بھائیو۔ تو سب سے پہلی بات جو مجھے عرض کرنا تھا کہ قوم کے تئیں اپنے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ اسی ضمن میں یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ اگر ہمارے ذاتی منفعت کی وجہ سے، ہمارے ذاتی فائدے کی وجہ سے قوم کا نقصان ہوتا ہے، آپ اپنے ذاتی فائدے کو دفن کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کے ذاتی منفعت آپ نے جو دفن کیا اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو بڑھا کر کے دے گا۔ لیکن قوم کے فائدے سے، قوم کی کامیابی سے اللہ کے واسطے سمجھوتا نہ کریں۔ یہ سب کے لیے پیغام میرے بھائیوں۔ دوسری چیز جو مجھے آج کی خطبہ جمعہ کے اندر کرنا ہے وہ یہ کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے۔ آپس میں جماعتی زندگی ہے، اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، اپنے گھر کے اندر بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہے یا چھوٹی فیملی ہے، تو اس کے اندر بھی بھلائی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے، برکت اسی میں ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں سے مشورہ لے لیا کرے۔ چھوٹی سی فیملی ہے، بیٹے سے پوچھ لے، بیٹا یہ کام کرنے جا رہا تھا، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، بیوی تمہاری کیا رائے ہے، ماں تمہاری کیا رائے ہے، ابا آپ کی کیا رائے ہے، یہ مشورہ لے لیا کرے۔ مشورے کے اندر اللہ نے برکت رکھا ہے۔ یہ تو چھوٹی فیملی کا معاملہ ہے، پرسنل لائف کا معاملہ ہے، لیکن جب میرے بھائیوں بات آتی ہے جماعتی زندگی کا، جماعت کا، جمعیت کا جب نام آتا ہے تو اس کے اندر مشورے کی اور رائے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جماعتی زندگی کے معاملات کو جماعتی سطح پر بغیر رائے اور مشورہ کے طے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سارے فضائل بیان کیے میرے بھائیوں۔ اس لیے سب سے پہلے دیکھیے جماعتی زندگی میں مشورے کی اہمیت کیا ہے۔ مشورہ کیا ہوتا ہے؟ مشورہ، مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے تو میں دیکھتا ہوں کون تھوڑا عقل مند آدمی ہے، کون خیر خواہ ہے، کون میرا بھلا چاہتا ہے، قوم کا درد کس کے سینے کے اندر کتنا تڑپ رہا ہے، کتنا بھرا ہوا ہے قوم کا جذبہ، ایسے لوگوں کو سلیکشن کرتا ہوں۔ آپ کے اندر قوم کا جذبہ ہے، قوم کے بھلا چاہتے ہیں، امت کا بھلا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا ایکسپیرینس والے ہیں، تو آپ ذرا آئیے 4-5 لوگ، آپ ہمیں مشورہ دیجئے کہ یہ کام ہم کو کیسے کرنا چاہیے۔ اسی کا نام مشورہ ہے نا، اسی کا نام مشورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی اہمیت بہت ساری حدیثوں کے اندر بیان فرمایا۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 114 سورتوں میں سے ایک سورہ کا نام ہی الشورى رکھ دیا ہے۔ الشورى مطلب مشورے والی سورہ، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ نام ایک سورہ کا رکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان خاص طور سے جب جماعتی زندگی کا معاملہ آئے گا تو جماعتی زندگی کے معاملات کو سلجھانے کے لیے قیامت کی صبح تک سارے کے سارے مسلمان بالخصوص عمرا، نظما اور ذمہ داران سرپرست لوگ یہ مشورے کے محتاج ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی میں قوم اور قبیلے کی بھلائی اور مضمر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورے کے فضائل بیان کیے یا جو اس کی اہمیت بیان کیا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، آپس میں مشورہ کرنے سے جو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ سماج کے ہر فرد کو لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، دل جوئی ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یار مجھے اس لائق سمجھا گیا ہے، ہمیں بھی اس لائق سمجھا گیا کہ ہمیں مشورے میں بلایا گیا ہے۔ تو جو افراد ہوتے ہیں نا، جو ارکان ہوتے ہیں جماعت و جمعیت کے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی دل جوئی ہوتی ہے، اور جب خوش ہو جاتے ہیں، دل جوئی ہوتی ہے تو خوشی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے قوم کو فائدہ پہنچانے کی، جماعت اور جمعیت کو فائدہ پہنچانے کی جتنی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی، اس سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کٹنے کے بجائے لوگ جڑنے لگ جاتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے لوگوں کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی آدمی اس دنیا کے اندر پرفیکٹ نہیں ہے، کامل اور مکمل نہیں ہے۔ کوئی ایسا آدمی دنیا کے اندر آپ کو ملے گا نہیں جو ہر فیلڈ کا بادشاہ ہو، جو ہر فیلڈ کا بادشاہ ہو۔ جو لوگ تجارت میں آگے ہوں گے وہ صرف تجارت میں ہوں گے، ان کو سیاست کے معاملے میں اتنا نالج نہیں ہوگا۔ جو سیاست میں پڑے ہوئے ان کو بزنس میں اتنا نالج نہیں ہوگا۔ جو شریعت کے ڈیپ میں جاتے ہیں اور شریعت کے جو الگ الگ ابواب ہیں،
میراث کا معاملہ ہو گیا، حقوق العباد کا معاملہ ہو گیا، تجارت کا معاملہ ہو گیا، کتاب البیوع ہو گیا، یہ سارے کے سارے جو چیپٹرز ہیں نا، ہر چیپٹرز میں ہر آدمی ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے۔ بھائی اگر آپ سائیکل چلا رہے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ آپ 4 ویلر چلا لیں، اور جو 4 ویلر چلا رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ ٹرالی کو بیک کر لے۔ سب سے جو کٹھن معاملہ ہوتا ہے نا، ٹرالی کو ٹریکٹر کے ساتھ بیک کرنا، موڑ کے کہیں جا کے کھڑا کر دینا۔ تو بہت بڑی گاڑیاں چلانے والا بھی ایک چھوٹی گاڑی کو کبھی کبھی چلانے میں فیل ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ مشورہ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری رائیں، بہت سارے خیالات جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا تھا، ہمارے دماغ سے اوجھل تھا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہر ناحیے سے عمرا کو، نظما کو، ذمہ داران کو، قوم کے سردار کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے سامنے بہت ساری تاریک راہیں روشن ہو جاتی ہیں، اندھیرے میں پڑی ہوئی باتیں روشنی میں آ جاتی ہیں، اور اس سے اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مشورہ کرنے ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سب جو ماحول میں چل رہا ہے، اس کی بنیاد پہ میرے بھائیوں مشورے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بعد میں دوسروں کے سامنے پچھتانا نہیں پڑتا ہے۔ کوئی پروگرام کر رہا ہے آدمی، کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے، یہ جو دور اندیش لوگ ہیں جن کی گہری نظر ہے، ان سے مشورہ کر لے، بھی فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا نہیں بلانا ہے، کیوں بلانا ہے، یہ ساری چیزیں جب ڈسکس کرے گا نا تو بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ آپ نے کسی اور کو بلا لیا اور کچھ بھی بول کر کے چلا گیا اور وہ قوم کی ناک کٹ گئی، اب آپ کو شرمندہ ہونے کے سوائے معافی مانگنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو مشورہ کرنے کا، باہمی مشورہ کرنے کا تیسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی کو بعد میں دوسروں کے سامنے پچھتانا، شرمندہ نہیں ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں چوتھا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ مشورہ کرنے کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایک سوچنے کا ایک انداز ہے خاص، جو آپ سوچتے ہیں میں نہیں سوچ سکتا۔ آپ کا دماغ کہاں جا رہا ہے، میرا دماغ نہیں جا رہا ہے، میرا دماغ جہاں جا رہا ہے آپ کا دماغ نہیں جا رہا ہے۔ تو جب سارے دماغ والے مل کر کے ایک مشورہ دیتے ہیں الگ الگ اور ساری چیز سامنے آ جاتی ہے، تو جو امیر ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ غلطیوں سے کافی حد تک بچ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ جو کام مشورے سے ہوتا ہے نا، خیر و بھلائی سے ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے پازیٹو چیزیں، بہت ساری مثبت چیزیں اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد اس کام کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر مشورہ ہوتا ہے۔ انہی سارے فوائد کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکلف بنایا ہے، حکم دیا ہے۔ کون؟ اللہ نے دیا ہے۔ کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ اس کو دیا جس کے پاس جبرائیل علیہ السلام دن میں کئی بار آتے تھے، جن کے پاس قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، جن کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑا رہتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے مشورہ کیجئے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد، سعید، طلحہ، یہ صحابہ کرام ہیں نا، ان سے آپ مشورہ لے لیجئے۔ قرآن کریم کی 21 آیت کے اندر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا۔ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 159، 159 نمبر کی آیت اللہ رب العالمین بیان فرمایا، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ جماعتی زندگی کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے ہر ایک کو اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، رعایا ہو، پرجا ہو، راجا ہو، جو بھی ہے، جماعتی زندگی میں رہنے کے لیے اس آیت کریمہ کے ایک ایک ٹکڑے پر عمل کرنا لازمی ہے، یہ بنیادی شرط ہے، ادروائز پھر وہ جماعت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت رحم دل ہیں، نرم ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ بہت نرم ہیں، زبان کے بھی نرم ہیں اور دل کے بھی بہت نرم ہیں۔ دل کا نرم کا تقاضا یہ تھا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 63 سال کی زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا ہے، یعنی اپنے ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ دل کی نرمی ہے۔ بڑے بڑے جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو، جن کے تلواروں کے سائے میں اللہ کے رسول اپنی جان بچا کے نکلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آزادی کا اور معافی کا پروانہ دے دیا۔ تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، آپ جو رحم دل ہیں، آپ کی جو زبان میٹھی ہے، دشمن بھی مانتا تھا،
دشمن بھی مانتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شیریں زبان کوئی ہے نہیں. جو گیا آپ کی بات سنا دل دے کے بیٹھ گیا, جو گیا وہیں کا ہو کے رہ گیا. اس لیے دشمن کوشش کرتے تھے کوئی وہاں تک جائے نا, کوئی وہاں تک پہنچے نا. لوگ بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جادو جیسی اثر ہے, فوراً تاثیر کرتی ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, آپ جو نرم ہے نا وہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے, بہت بڑی مہربانی ہے. اگر آپ نرم دل ہیں, آپ نرم زبان ہیں, نرم مزاج ہیں, تو آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اور اگر آپ زبان کے سخت ہوتے, ایڑی ٹیڑی باتیں بولنے والے ہوتے, گالی گلوچ دینے والے ہوتے, لوگوں کی عزتوں کو زبان سے اچھالنے والے ہوتے, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, زبان کے اگر سخت ہوتے, غلیظ القلب, اور دل کے اندر بھی اگر آپ کی سختی ہوتی, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے سامنے جو صحابہ کرام کا ہمیشہ جمگھٹا لگا رہتا ہے, صحابہ کرام کی جو ہمیشہ محفل سجی رہتی ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیشہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں. جہاں تک نظر ڈالو صحابہ کرام, اور روزانہ صحابہ کرام کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے, در حقیقت یہ تعداد آپ کی بڑھتی نہیں, سب آپ کو لنفضوا من حولک, آپ کے آس پاس جو بیٹھے سب چھٹ جاتے, آپ اکیلے بچتے. کیا بچتے؟ آپ اکیلے بچتے, آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعف عنہم فاعف عنہم, ارے یہ صحابہ ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, ان سے غلطیاں ہو جا رہی ہیں, فاعف عنہم, معاف کر دو. کیا کرو؟ فاعف عنہم, معاف کر دو ان کو. واستغفر لہم, خود ہی نہ معاف کرو, اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ میرے صحابہ کو معاف فرما دے. یا اللہ, یہ ہے جماعت و جمعیت کا معاملہ, یہ ہے جماعتی زندگی کا تقاضا کہ اگر رعایا سے پرجا سے غلطی ہو, اور غلطی تو ہونے والی ہے, زمزم سے کوئی تو دھلا نہیں تھا, جس کا دل دھلا تھا وہ تو چلا گیا, جس کا دل زمزم کے پانی سے 2 بار دھلا گیا تھا وہ تو چلے گئے. اب کوئی زمزم کے پانی سے دھلا ہوا نہیں ہے. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوتی ہیں, چھوٹوں سے ہوتی ہیں, بڑوں سے ہوتی ہیں, رعایا سے ہوتی ہے, پرجا سے ہوتی ہے, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو تقاضا یہ ہے, جماعتی زندگی کا ایک بہت بنیادی تقاضا یہ ہے کہ فاعف عنہم, ان کو معاف کر دیا کرو. کوئی بات نہیں, چلو جانے دو. ہم جس جماعت کی بات کر رہے ہیں نا, ہم جس اسلام کی بنیاد پر جماعت بننے والوں کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ہے جو کٹر سے کٹر دشمن کو بھی معاف کر دیتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دوستوں کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری راتوں میں اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے لیے اپنے لیے اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے پوری بھائیوں کے لیے دعائیں کریں, پوری جماعت اور جمعیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کریں. اللہ نے کہا خود معاف کر دیا کرو, واستغفر لہم, اور اپنے رب سے بھی بولو یا اللہ ان کو معاف فرما دے, ان کے لیے میں استغفار طلب کرو. وشاورہم فی الامر, یہ ہے اہم نکتہ, وشاورہم فی الامر, اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرو. اللہ اکبر, وہ شخصیت جو بولتا تب ہے جب فرشتہ بولتا ہے, بولو اللہ نے بولنے کے لیے کہا ہے. وہ شخصیت بولتی تب ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو. ایسے شخصیت کو اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے وشاورہم فی الامر, صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو. مشورہ نہیں کرتے تو کیا غلطی ہو جاتی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی. وہ تو نگرانی میں تھے نا, لیکن نہیں, مشورے کی اہمیت اور جماعتی زندگی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو امت کے سامنے پیش کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ قدم بڑھاؤ, وشاورہم فی الامر, معاملات میں, اجتماعی معاملات میں آپ لوگوں سے مشورہ کر لیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ, سب کی سن لو, آپ کیا بول رہے, آپ کیا بول رہے, آپ کی کیا بول رہے, سب سن لو, اپنے دماغ میں گوندھو کیا بھلا ہے, کس کا مشورہ ماننا چاہیے, کس کا مشورہ نہیں ماننا چاہیے. معاف فرمائیے گا, ایک بار اور بات بتا دیتا ہوں. ایک تو جو ذمہ دار ہیں ان کو مشورہ کرنے ایک مجلس شورا ہونی چاہیے, نام کی نہیں, کام کی, نام کی نہیں, کام کی, مشورے یعنی شورا کی وہ ہونی چاہیے, کمیٹی ہونی چاہیے جس کے اندر سمجھدار لوگ, ہوشیار لوگ, عقل مند لوگ, مفاد پرست لوگ نہیں, ہوشیار, قوم کے بھلا چاہنے والے, قوم کا خیر چاہنے والے, ایسے لوگ اس کمیٹی کے اندر ہونے چاہیے جو بے دھڑک قوم کی بھلائی کے لیے مشورہ دے سکے. یہ ذمہ داروں کا ایک ذمہ داری بنتی ہے. دوسرا یہ, جو لوگ مشورہ دینے کے مکلف ہیں, جن کو مشورہ دینے کے لیے بلایا جائے, ان سے میں بڑے ادباً گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں,
یہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میری آواز دور تک جا سکتی ہے، نہ جانے کتنے کتنے لوگ سنیں گے، اس لیے جب بھی آپ اور ہم کہیں بھی مشورہ دیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں تو مشورہ دیتا ہی ہے، ہم ایسے جب بھی کوئی آدمی مشورہ دینے کے زمرے میں شامل ہو، مشورہ دینے والے لوگوں میں شامل ہو، تو وہ نوٹ کر لے کہ آپ کو صرف مشورہ دینا ہے، مشورہ منانا نہیں ہے، صرف آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز، مشورہ میں اب اصرار نہیں کر، نہیں ہماری بات مانو، نہیں مانو گے تو اگلی بار آؤں گا نہیں، غلط ہے یہ، جماعتی زندگی اس کا تقاضا نہیں کرتی، خلاف ہے، ایک بار بولا نہیں سنا گیا، ہماری تو سنی نہیں ہے ہم نہیں آئیں گے میرے بھائی، یہ غلط ہے، یہ جماعتی زندگی کا مزاج نہیں ہے۔ تو پہلا یہ آپ صرف مشورہ دینے کے مکلف ہیں، خیر خواہی للہیت، اللہ رب العالمین کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کی بھلائی کس میں ہے، آپ وہ مشورہ دے دیجیے، اب وہ مانے نہ مانے وہ امیر کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری؟ امیر کی۔ دوسری یہ کہ اگر ہمارے مشورے کو مانا نہیں گیا ہے تو ہم کو خواہ مخواہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا نقطہ مشورے کے تعلق سے سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ رب نے بیان فرمایا جب سب کی مشورہ سن لو، سب کی رائے جان لو، تو اب آپ کیا کرو، کسی ایک فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، فیصلہ شورا نہیں کریں گے، فیصلہ جو امیر ہوگا وہ کرے گا، سب کا مشورہ، اور وہ بھی للہیت فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، قوم کی بھلائی کس میں ہے، امت کی بھلائی کس میں، میرا اپنا بھلا نہیں، امت کی بھلائی، قوم کی بھلائی، لوگوں کی بھلائی کس میں، اس بنیاد پر سب کا مشورہ سن کر کے وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ فیصلہ یقینی بنا لو کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے، فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ بھروسہ کرو، ایسا نہیں اور بہت بڑا فلاسفر کو بلایا، بہت بڑا عالم کو بلایا، بہت بڑا محدث کو بلایا، ارے وہ تو بہت جانکار ہے، اب اس نے مشورہ دے دیا نا، تو ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوگا۔ نہیں، لوگوں کے عقلوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنے باہمی مشورے پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ دا فتوکل علی اللہ، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے مشورہ کیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماعی معاملات تو معاملات ہیں، مسلمانوں کے جو یعنی اجتماعی مسائل ہیں وہ تو مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے تناظر میں اپنے پرسنل لائف میں بھی لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام کو بلایا، بلا بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل لائف بھی مشورہ کرنے لگے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی ہے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی بھی بہت بڑا آدمی ہوگا، بہت سمجھدار ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بہت بڑا ہوگا، سب کی بات بولو، دنیا کا کتنے بڑے لوگ ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پیر کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ہوگا، اتنا سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہم اذان دیتے، یہ اذان کہاں سے آئی؟ کبھی آپ نے سوچا اذان کہاں سے آئی؟ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دیا، اذان دی جاتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، آ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، صحیح بات نہیں، مکہ میں معراج ہوا، مکہ میں بھی نمازیں پڑھے جو بھی پڑھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد پھر ماشاءاللہ جماعت فرض ہو گئی۔ اب جماعت فرض ہو گئی تو ہر آدمی تو گھڑی تھا بھی نہیں، موبائل بھی نہیں تھی، کچھ بس سورج ہی تھا، لے دے کے سہارا تھا تو سورج پہ تھا، سورج کو دیکھتے کبھی بدلی ہو گئی کبھی کچھ اور ہو گیا تو تھوڑا اندازہ کرنے میں دیری ہو جاتی تھی، تو کچھ لوگوں کی جماعت چھوٹنے لگی۔ لوگوں نے کہا یار ایسا کام نہیں چلے گا، لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، کیا بات ہے یار ہم اتنا جلدی اپنا کام دھام چھوڑ کر پھر بھی ہمارے کو جماعت نہیں ملی۔ تو اس طرح کے پیچیدہ مسائل تھے، اس لیے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ تو علامت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ لوگوں کی جماعتیں چھوٹ جا رہی ہیں تو ان کو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ٹائم کا اندازہ، علامت کا اندازہ، کوئی پرفیکٹ نشانی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، تو کوئی ایسی نشانی متعین کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، بڑے بڑے صحابہ کو بلاؤ، صحابہ کرام کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے میٹر رکھا کہ دیکھو نماز کے بلانے کے لیے کوئی ایک نشانی ہونی چاہیے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ایک نے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کی عبادت خانے کے اندر جو شنکھ بجایا جاتا ہے سینگ کی طرح ہوتا، پھونکیں گے تو خوب تیز آواز آئے گی، وہ مسجد میں رہے گا اچھا رہے گا، یہاں سے پھونکیں گے خوب تیز آواز جائے گی۔ دوسرے کہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ نہیں، وہ یعنی یہودیوں کے یہاں جو بجایا جاتا وہ زیادہ اچھا ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں یہ بھی اللہ کے رسول صحیح نہیں ہے، آگ جلائیں گے، کیا کریں گے؟ نماز کے ٹائم پہ آگ جلائیں گے، خوب دھواں اٹھے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو گھر گھر بھیج دیجئے، جا کے بولے چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا۔
50 گھر اگر آدمی کا ہے تو 50 گھر پہنچتے تک بیچارہ جو جائے گا مؤذن ہی کی نماز چھوٹ جائے گی. تو بہرحال یہ مشورہ کیا گیا. عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیو مشورہ کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خواب دیکھا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ خواب دیکھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات میں خواب میں دیکھا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اذان کے کلمات دیکھے ہو خواب میں تو بتاؤ کیا ہے. تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا اذان کی آواز آئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری آواز پست ہے، خواب دیکھنے والے سپنا دیکھنے والے تمہاری آواز ڈیم ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بہت تیز ہے، مائک تو تھا نہیں نا کہ نیچے سے کم زیادہ کر لیں. تو بلال رضی اللہ عنہ کی آواز تیز ہے، ان کو وہ کلمات یاد کرا دو. وہ چھت پہ چڑھ جائیں گے، اونچائی پہ چڑھ جائیں گے اور زور سے پکاریں گے، پورے مدینہ کے اندر وہ آواز گونج جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد جماعت ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھی یعنی اذان کے لیے بھی مشورہ طلب کیا. کون کون سا معاملہ میں آپ کو گناؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا میرے بھائیو. ہر معاملے میں کوئی بھی کام بغیر مشورے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. سارے غزوات کے معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، صحابہ کرام سے مشورہ کر لیں، ابو بکر سے مشورہ کریں، عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کریں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کریں، بتاؤ کیسے چھوڑا جائے. کچھ لوگوں نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دو، کچھ لوگوں نے کہا نہیں گردن مار دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے گردن نہیں مارا جائے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے مانی جائے گی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تمہارا فیصلہ غلط ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پہ عمل کیا گیا، فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات طے ہو گئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں فدیہ لے کر چھوڑنا نہیں، یہ سب کافروں کے سردار ہیں، یہ کفر کے امام ہیں، ان کا ایک کٹر دشمن ہے، یہ جائیں گے اور طاقت اور خوخار ہو کر پھر ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، ان کا کام تمام کر دیا جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو مانا نہیں گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دے کے ناراض نہیں ہو اور ہمارے مشورے کو نہیں مانا. اچھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کیا جس آیت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کی تائید تھی کہ ان کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے. تو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ارے اچھا ہوا میری بات نہیں مانی گئی تو ماننا چاہیے تم لوگوں کو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری رائے کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو نظام چلا ہے خلافت کا یا نبوت کا وہ سب مشورے سے چلا ہے. اور انہی کی تربیت کردہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو، سارے کے سارے صحابہ مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے میرے بھائیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو بھیجنا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لوگوں کو بلایا بتاؤ اب کیا کرنا ہے، لشکر کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے. بھیجنے کا مقصد نازک حالت ہے. حالت یہ ہے کہ جو عرب والے ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، بولے کہ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ سب ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں. اندر بھی خطرہ باہر بھی خطرہ. بتاؤ ایسے خطرناک حالت میں لشکر کو بھیجنا چاہیے، بڑے بڑے فوجوں کو بھیجنا چاہیے. تو تقریباً سارے لوگوں نے کہا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ نہ بھیجا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کی سنا اور کسی کی نہیں مانا. بولے نہیں، ہم جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا زکوٰۃ، اونٹ یعنی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا تو اس کے لیے ہم لڑیں گے، اس کے لیے ہم قتال کریں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع مردی کا ثبوت دیا. اور بعد میں فیصلہ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا مشورہ نہیں مان کر کے اچھا کیا تھا. اور ویسے ہی میرے بھائیوں یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ان سے جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی کا مشورہ نہیں سنتے اور بے دھڑک کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو بھیجا ہے اس کو بھیجنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور زکوٰۃ میں جو لوگ فرق کریں گے ان سے قتال کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی مشورہ کیا کرتے تھے سفر کرنے کے. بس آخری چیز بتا کے بات ختم کرتے. سفر کرنے کے لیے نکلے، چلتے چلتے شام کے قریب پہنچے. وہاں کا جو گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، سعد رضی اللہ تعالیٰ، وہ آئے کہا یعنی امیر المومنین آپ شام میں نہ جائیں، اس لیے کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیلی ہے، ایک بیماری جو پھیلنے والی وائرس بیماری پھیلی ہے، آپ وہاں نہ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا گڑبڑ ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ صحابہ کرام کو بلاؤ، ذرا انصار کو بلاؤ. انصار کو بلایا گیا، ان سے مشورہ. سب نے کہا بھائی مطلب اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا جانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا. اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوگا جانے اور نہ جانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں مہاجرین کو بلایا جائے. پھر مہاجرین سے مشورہ کیا گیا. تقریباً ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آدھا ادھر آدھا ادھر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان صحابہ کرام کو بلاؤ جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مکہ آ گئے تھے، ان کو مدینہ آ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر جنرل صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تو پتہ یہ چلا، آخر پہ فیصلہ یہ کیا کہ نہیں ہم کو شام نہیں جانا ہے، واپس جانا ہے، مدینہ واپس جانا ہے. وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جو گورنر تھے انہوں نے کہا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں،
آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو جائیں گے تو بھی ہو جائے گا، تقدیر میں لکھا ہوگا نہیں جائیں گے تو بھی ہو جائے گا، طاعون کی بیماری آپ کو لگ جائے گی، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ہوا ابو عبیدہ بن جراح تم نے یہ بات کہا، اگر کوئی دوسرا کہتا تو اس کی کھال نکال دیتا، تمہاری سمجھداری سے تو مجھے یہ نہیں تھا، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کہاں جا سکتا ہوں؟ بھائی آگے گیا تو بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، پیچھے پلٹا تو بھی اللہ کی تقدیر میں تھا، اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہیں اس ٹائم پہ غائب تھے، وہ آئے تو کہا، معاملہ جب انہوں نے سنا تو کہا رہے اس میں تو میرے پاس ایک حدیث ہے، میرے پاس ایک حدیث، مطلب یہ کہ حدیث نہیں تھی، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس ٹائم پہ حدیث۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور کہا میرے پاس تو ایک حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کسی علاقے کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہو تو جو لوگ باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اور جو لوگ اندر ہیں وہ باہر نہ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، اور گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میری تعریف کیا تھا وہ بجا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو جماعتی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں جماعتی زندگی سے، لیکن میرا خطبہ لمبا ہو جائے گا، قسطوار ہو جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس یہ آخری خطبہ ہو، بس عرض کرنے کے میرے بھائیوں کہ جماعتی زندگی ہی میں جڑ کے رہیں، انفرادی زندگی کوئی زندگی نہیں، مسلمان کی زندگی انفرادی نہیں ہوتی ہے۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين